میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن سب سے پہلی جو خبر ہے بڑی ہی افسوسناک ہے اور بڑی ہی تکلیف دہ ہے. یقین کریں کہ میری زبان جو ہے وہ اس وقت یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ لرز رہی ہے. بلوچستان کے اندر ایک جرگہ ہوا اور جرگے میں ایک پسند کی شادی کرنے والی خاتون کو گولی مار کے جو ہے وہ گولی مارنے کا حکم دیا ہے. اب بیسکلی غیرت کے نام پر قتل ہماری جو ہے یہ سوسائٹی کے اندر ایک ناسور کی طرح ایک عرصے سے جو ہے وہ جاری ہے. کیا بلوچ روایات، کیا بلوچ قوانین، کیا بلوچ جرگہ غیرت کے نام پر اس طرح قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اس خاتون نے مرنے سے پہلے جو الفاظ ادا کیے، جس وقار کے ساتھ اور وہ گریس کے ساتھ وہ چل کر اپنے قتل ہونے کی جگہ خود چل کے گئی، یعنی یقین کریں کہ یہ بات بڑی واضح اور صاف دکھائی دے رہی تھی کہ وہ خاتون موت یا شہادت حاصل کرنے سے پہلے بڑی پر اعتماد تھی. اس کے الفاظ تھے کہ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی زنا نہیں کیا. یعنی اس نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور نکاح ظاہری بات ہے، پسند کی شادی اس نے اگر کی ہے تو اس میں اس کو جان سے مار دینے کا کس نے اختیار دیا اس جرگے کو؟ سوال تو بنیادی یہ ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ ریاست پاکستان یا بلوچستان حکومت کے در ہے. جرگہ ہوا اور غیرت کے نام کے اوپر، جس کو آنر کلنگ کہتے ہیں، اس خاتون کو گولی مارنے کا حکم کا جو اختیار جرگے نے، یہ اختیار کہاں سے حاصل کیا؟ کیا اس ملک میں کوئی ریاست ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی قوانین ہیں؟ اگر قوانین ہیں تو پھر یہ اختیار یہ جرگے کو یہ کون سے قوانین کے تحت جو ہے یہ اختیار حاصل ہے؟ اب میرے خیال کے مطابق جس طریقے سے اس خاتون کو گولی ماری گئی، اس جرگے میں شامل لوگ جو تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خاتون کو گولی مار کے مار دیا جائے، تو ان کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس ملنی چاہیے. ظاہری بات ہے ان کے پاس اختیار تھا نہیں کسی کی جان لینے کا، اور وہ جان لی گئی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے جو زبان ہے اس کے اوپر جو الفاظ میں ادا کرنا چاہ رہا ہوں، مجبوری ہے، میں وہ اپنے غصے کا اس طریقے سے اظہار نہیں کر سکتا. دیکھیں، اس نے پسند کی شادی کی، ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین کو یہ عمل پسند نہ آیا ہو سکتا ہے کوئی جائیداد کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جناب کچھ وراثت کا کوئی معاملات چل رہے ہوں. اب ہمیں تفصیلات نہیں معلوم، لیکن کسی بھی انسان کو قتل کرنے کا یا اس طریقے سے مار دینے کا اختیار جو ہے وہ کسی کو نہیں ہے. ریاست پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے اس کو اپنے قوانین کو سخت کرنا ہوگا، اور اس طرح کے جو جرگے سسٹم ہیں ان کی حوصلہ شکنی بھی کرنی ہوگی، بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے سنگین مسائل جو ہے یہ ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر موجود ہیں. یہ کئی جگہوں پر روایات چل رہی ہیں، کئی جگہوں کے اوپر جو ہے یہ کہتے ہیں جی وہ فیصلہ کرے جرگہ کرے، کئی جگہوں کے اوپر سنا تھا جی قرآن سے لڑکی کی شادی کرا دیتے ہیں. تو یہ کوئی یعنی غیر انسانی عمل جہاں جاری ہیں، اس کے اوپر تو ہمارے جو لبرلز ہیں وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے. میں دیکھ رہا تھا کہ آج بلوچ یکجہتی والوں نے جو ہے ایک دفعہ پھر ڈرامہ کیا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر، اور ایمان مزاری صاحبہ ان کے ساتھ ساتھ موجود تھی، جبکہ بخوبی آدھے پاکستان کو علم ہے کہ یہ بلوچ یکجہتی والے یہ انڈین پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں. ان کا بنیادی مقصد فتنہ الہندوستان کو اور فتنہ الخوارج کو جو ہے وہ یہ مضبوط کرنا ہے، اور اسی وجہ سے میرے خیال کے مطابق نہ چاہتے ہوئے بھی ریاست کو ان خواتین کو یہ ڈرامہ بازی کرنے سے جو ہے روکنا پڑ رہا ہے. اور ایمان مزاری ہمیشہ ان کے لیے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں. بھائی تو ایمان صاحبہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس غیرت کے نام پر ہونے والے قتل ہونے والی خاتون سے متعلق بات کریں نا. اس بات کے اوپر تو آپ کی جو ہے وہ زبان کو تالا لگ جاتا ہے. ان بلوچ یکجہتی والی خواتین کو بھی چاہیے کہ اس جو غیرت کے نام پر قتل ہوئی ہے خاتون، اس کے حق میں آواز اٹھائیں، لیکن نہیں اٹھائیں گی. یہ ان کا ہر بنیادی کام جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ انٹرسٹ کو جو ہے وہ سیف گارڈ کرنا ہے. بارہ جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. ویسے بھی دل زدہ جو ہے وہ اداس ہو رہا ہے. میں نے آج صبح ہی ٹویٹ کر دیا تھا، تقریباً
9:15 बजे या 9 बजे के करीब मैंने बता दिया था कि जी कि आज का जो इनका प्रोग्राम है, मंसूबा बना हुआ है। मंसूबा ये है कि सूबाई असम्बली का इजलास होगा, जिस इजलास को बुलाया गया है सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर जो मुंतखब अरकान हैं उनसे हलफ बर्दारी के लिए, लेकिन ये हलफ नहीं होगा। और मैंने ट्वीट में ये भी लिख दिया था कि कोरम की निशानदेही की जाएगी और इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा। और फिर ठीक वैसा ही हुआ। देखें स्पीकर जो है सूबाई असम्बली क्या कह रहे हैं। क्योंकि कोरम पूरा नहीं है, द सिटिंग इज एडजर्न्ड टिल 2 PM थर्सडे 24 जुलाई तक कर दिए। मैंने ट्वीट में ये बात भी कही थी कि बिल्कुल ये इजलास मुलतवी कर देंगे, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइन में एक मुतबादिल तरीक़ाकार मौजूद है अरकान असम्बली से हल्फ लेने के हवाले से। और ठीक वैसा ही हुआ जैसे पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से हुक्म दिया गया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कि वो इन अरकान से जल्द अज जल्द जो है वो हल्फ लें। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि कल सुबह 9 बजे तक जो है वो हलफ ले लिया जाए, क्योंकि 11 बजे जो है वो सेनेट इलेक्शन है। इस हवाले से जो जिरगा हॉल है सूबाई असम्बली का, वहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। लिहाजा आज खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने जो है वो फैसला किया है कि वो आज शाम 6 बजे मखसूस नशिस्तों पर जो मुंतखब अरकान हैं इनसे हल्फ लेंगे। और मेरा ट्वीट अगर आप देखें तो उसमें मैं कह रहा हूं कि आज ही हल्फ होगा, जबकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि ये हल्फ जो है वो कल लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आज की जो मैंने तारीख बताई थी, जब अभी इन्होंने इजलास मुलतवी नहीं किया था, मुलतवी क्या नहीं किया था, उस टाइम इजलास शुरू भी नहीं हुआ था। मैंने उस टाइम कह दिया था कि जनाब कि ये हल्फ आज ही हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक वैसा ही हुआ है कि आज ही हलफ जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी जो अरकान हैं उनसे गवर्नर हाउस में लेंगे। तो अब इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं। ये हुक्म है चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को, ये हुक्म है इलेक्शन कमीशन का IG खैबर पख्तूनख्वा को और IG फ्रंटियर कांस्टेबलरी को कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंश्योर करें। पहली बात, क्योंकि आपके इल्म में है कि जो पेशावर की तहरीक इंसाफ की तंजीम है उसने बज़ाहिर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ ये ऐलान किया है, लेकिन वो सूबाई असम्बली का घेराव जो है वो कर सकते हैं। और लिहाजा बिला रुकावट और बिला किसी जो है वो खौफ के जो वोटर्स हैं वो वोटर्स आकर जो है अपना वोट कास्ट कर सकें। और बज़ाहिर जो है आपको मालूम है कि जो सेनेट का वोटिंग का सिस्टम है ये बड़ा टेक्निकल होता है, और इसमें कल कोई अपसेट्स भी जब नताइज आएंगे तो हम उनकी तवक्को कर सकते हैं। वजह यह है कि सेनेट में जो वोट हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ये प्रायोरिटी सिस्टम है। इसमें जो वोटर है वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी जो है ना एंड सो ऑन वो देता है। इसी तरह मखसूस नशिस्तों के इस तरह जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं उनके हवाले से भी वोट इस तरह कास्ट होंगे, और जो टेक्नोक्रेट की जो सीट है उसके ऊपर भी इसी तरह ही वोट जो है वो प्रायोरिटी सिस्टम में चलता है। तो एक मैजिक नंबर है, जोन सा उम्मीदवार वो हासिल कर लेगा वो सेनेटर मुंतखब हो जाएगा अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर। सो लिहाजा जो जनरल सीटें हैं वहाँ पर तो कोई ज़्यादा अपसेट की उम्मीद कम है, लेकिन टेक्नोक्रेट की सीट पर बताया जा रहा है कि शायद वहाँ पर कोई अपसेट हो जाए। वैसे तो जो इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, जिसमें 6 सेनेट की नशिस्तें जो हैं वो लेनी है हुकूमत ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और 5 लेनी है मुतहदा अपोजिशन के तहत ने। अब देखते हैं कि कल 6 ही नशिस्तें अपनी बरकरार रख पाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या 1 का इजाफा करती है या 1 की कमी होती है, या अपोजिशन 5 नशिस्तें जो है वो हासिल कर पाती है, क्योंकि वोटिंग अब हो रही है, अब तो बिला मुकाबला वाला मामला है नहीं। तो फिर ये क्या एक नशिस्त जो है 5 से इजाफी कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, या ये 4 पर आ जाएंगे। तो अब जो कुछ होगा वो तो इंशाल्लाह कल ही नतीजा जो है वो सामने आएगा। लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हैं, ये याद रखिएगा, वो मादर पितर आज़ाद हैं। अगली खबर जी, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट में थोड़ी तब्दीली की गई है, और अब जो नया पासपोर्ट लोग बनवाएंगे या अपने पुराने पासपोर्ट को तजदीद करवाएंगे, अब उसमें
والد کے نام کے ساتھ ساتھ اب والدہ کا نام بھی درج ہوگا، اور یہ اعلان کیا ہے جی ترجمان پاسپورٹ اینڈ امیگریشن نے. انہوں نے ان کے مطابق یہ بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق یہ تبدیلی کی گئی ہے، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ تبدیلی کا مقصد جو عالمی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اگلی خبر جی آپ کو پڑھ کے بڑا تعجب ہوگا کہ گزشتہ مالی سال کے اندر پاکستانیوں نے 179 ارب روپے کی چائے پی ہے. جی ہاں، 179 بلین روپیز کی چائے پی گئے گزشتہ مالی سال کے اندر. اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2023-2024 کے جو مالی سال تھا اس کے مقابلے میں یہ 4.2% کم چائے پی ہے، اور جو گزشتہ سال تھا یعنی 179 بلین کی جو چائے انہوں نے درآمد کی، اس میں 2,46,000 میٹرک ٹن چائے جو ہے وہ پاکستان نے منگوائی ہے. تو اتنی زیادہ چائے جو ہے وہ پاکستانی پیتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ چائے پئیں گے تو رنگ کالا ہو جائے گا، لیکن پاکستانی کو پرواہ نہیں ہے کہ رنگ کالا ہو جائے. ویسے خواتین بڑی جناب اس حوالے سے سینسٹیو ہوتی ہیں، لیکن بہرحال چائے جو ہے وہ پاکستانیوں نے جو ہے وہ رج کے پی ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ یہ رکیں گے. لیکن ابھی 4.2% جو ہے وہ امپورٹ کم ہوئی ہے، جو کہ میرے خیال کے مطابق بارش کا پہلا قطرہ سمجھیں. اور اگر چائے اور چینی کی ہم کنزمپشن کم کر لیں تو ہمارا امپورٹ بل میں بھی بڑا فرق آ سکتا ہے، اور لوگوں کی صحت بھی خاصی بہتر ہو سکتی ہے. اچھا، ایک اور خبر یہ ہے جی کہ اختر مینگل صاحب یہ جانا چاہ رہے تھے بیرون ملک، اور ان کو جانے کی پرمیشن نہیں دی گئی اور ان کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے. یہ دبئی جانا چاہ رہے تھے. اختر مینگل صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک پاکستان کے خلاف اپنی سازش جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ اسٹاپ لسٹ میں یا PINL لسٹ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا ہے. تو یہ بہت اچھا کیا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ بالکل پاکستان کے خلاف جو ہے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے خلاف تو کارروائی بھی ہونی چاہیے، لیکن آئی ڈونٹ نو وائی اتنا گریز کیوں کیا جاتا ہے. تو مجھے تو یہ خبر بڑی پسند آئی ہے. اگلی اچھی خبر جو میرے حساب سے یہ ہے کہ پاکستان نے جو انڈر-16 ایشین جو ٹائٹل شپ ہے والی بال کی وہ جیت لی، اپنے نام کر لی ہے، اور پاکستان نے ایران کو شکست دے کر جو ہے یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. پاکستان کی جانب سے محمد جنید اور فیضان اللہ نے جو ہے وہ بہترین کارکردگی کی، اور بڑا انٹرسٹنگ یہ میچ تھا. انٹرسٹنگ اس لحاظ سے کہ پہلے 2 سیٹس جو تھے وہ ایران جیت گیا، اور بظاہر تو یہ 1 سائیڈڈ جو ہے یہ میچ دکھائی دے رہا تھا. پھر پاکستان کی جانب سے کم بیک ہوا، اور تینوں سیٹس لگاتار یعنی تیسرا، چوتھا اور 5واں سیٹ جیت کر پاکستان نے ٹائٹل اپنے نام کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کامیابی پاکستان کو دی ہے. اور پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے جو یہ چیمپئنز ہیں، ہمارے جونیئر چیمپئنز ہیں، یہ ہمارے جو ینگ بوائز ہیں، ان کو 82 لاکھ روپے جو ہے وہ نقد کیش دینے کا اعلان کیا گیا ہے. بہت اچھا یہ اقدام ہے پاکستان سپورٹ بورڈ کی جانب سے، اور ون مسٹ اپریشیٹ آور یوتھ کہ جب وہ کوئی کامیابی اپنے نام کریں، پاکستان کا نام روشن کریں، تو ان کو جو ہے وہ اس طرح کے جو انعامات سے نوازا جائے. اور میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر آف پاکستان سے، میں باقی دیگر اتھارٹیز سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ ہمارے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ بہتر جو ہے وہ کارکردگی جو ہے وہ آئندہ بھی اسی طرح دکھا سکیں. آج کی بس یہی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.